وہ پھر ہم نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ ایک فرم ہے گوشت کی، بہت بڑی فرم ہے، ان کے پاس ہم گئے اور انہیں ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں گائے کی جو ہے وہ سلامی اور شنکن چاہیے پیزے کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا ہم تو نہیں بناتے، اگر بنائیں گے تو آپ کو بہت 3 گنا زیادہ مہنگی پڑے گی۔ اور جب مخالفت بڑی ہے احمدیوں کے خلاف تو آپ اعلان کر کے دودھ بیچا کرتے تھے کہ لوگوں میں بھی مرزائی، میرا دودھ بھی مرزائی۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مبشر احمد طاہر ہائیڈلبرگ جرمنی سے۔ خاکسار کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان ضلع شیخوپورہ اور گاؤں جو ہے چوڑا دیوان صاحب میں، جنوری 1951 کی پیدائش ہے میری۔ تو وہیں پہ جو ہے پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کی۔ میرے والدین جو ہیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ والدہ کا نام شریفہ بیگم صاحبہ تھا اور والد صاحب محمد لطیف صاحب تھے۔ جہاں تک ہمارے خاندان میں احمدیت کس طرح آئی اس کا تعلق ہے، تو اس میں تھوڑی سی میں ظاہر بات کچھ تھوڑی تفصیل میں جانا پڑے گا۔ خاکسار کے تایا جان محمد نذیر صاحب ان کا نام تھا، وہ سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے سترہ، انہوں نے پرائمری تک جو ہے تعلیم حاصل کی، مڈل تک، پھر وہاں سے انہوں نے ٹیچر ٹریننگ کی جو ہے جے وی غالباً وہ اس وقت کہلاتا تھا، وہ اس کی تعلیم حاصل کی۔ تو وہ گورنمنٹ نے انہیں اسی اسکول میں ان کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی، لیکن وہ ان میں ادب و احترام اپنے بڑوں کا یا اپنے اساتذہ کا اس قسم کا تھا، جب ان کی تقرری ہوئی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں گا۔ وجہ یہ کہ وہ اپنے اساتذہ کے برابر بیٹھنا جو ہے وہ کسی طرح انہیں گوارا نہیں تھا، کہ وہ اساتذہ جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے کہ آج ان کے برابر بیٹھ کے تو میں بھی ان کے برابر بیٹھوں اور تعلیم جو ہے وہ آگے دوں۔ تو انہوں نے اپنے محکمے سے جو ہے درخواست کی کہ میں اپنے آپ کو ایزی محسوس نہیں کر رہا، پلیز میری یہاں سے ٹرانسفر کر دی جائے کسی اور جگہ پہ، تاکہ میں اپنی جو ہے فرائض منصبی اچھی طرح ادا کر سکوں۔ تو پھر انہوں نے گورنمنٹ نے یا جو بھی ایک محکمہ تھا تعلیم کا، انہوں نے ان کی تقرری جو ہے چوڑا سگر ضلع شیخوپورہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ ان کی تقرری کر دی۔ وہاں پہ آلریڈی منشی محمد دین صاحب، تو وہ اللہ کے فضل سے احمدی تھے، اور ابھی ہماری فیملی میں احمدیت نہیں آئی تھی اس وقت تک۔ تو میرے تایا جی اور وہ منشی صاحب محمد دین صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نگری کرامت کرے، تو یہ دونوں اساتذہ تھے وہاں پہ۔ تو جب وہاں پہ ظاہر ہے اکٹھے رہنا، اکٹھے وہاں پہ اسکول میں ٹائم گزارنا، تو منشی محمد دین صاحب نے پہلی بات تو یہ کہ ان کا اخلاق جو ہے منشی محمد دین صاحب کا میرے تایا جی کو بہت بھایا، اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے جو الحمدللہ جو بزرگ تھے وہ ہمیشہ جب بھی بیٹھتے تھے آپس میں باتیں کرتے تھے، اور کسی نہ کسی رنگ میں احمدیت کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ میرے تایا جان کے ساتھ بھی انہوں نے کی، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور بہت اچھا ایک اچھا گپ شپ کا ماحول ان کے ساتھ چلتا رہا انہیں، تو وہ بہت متاثر ہوئے ان سے۔ اسی عرصے میں کچھ ٹائم اسی طرح گزرتا گیا، میری جو دادی جان تھی نا، ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ وہ مرشی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ قادیان جائیں، وہاں پہ ہمارا ہسپتال ہے، تو وہاں پہ آنکھوں کا جو ہے نا علاج بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے تو علاج کروائیں اپنی والدہ کا۔ میری والدہ جو ہے، میری دادی جان جو ہیں، ہم انہیں بیبی جی کہتے تھے،
وہ ہمارے تایا جان انہیں لے کے تو قادیان چلے گئے، وہاں پہ ان کا علاج ہوا، اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں ہمارے تایا جان جو تھے، وہ- انہوں نے آ کے جب انہوں نے قادیان کا ماحول دیکھا تو واپس جا کے تو انہوں نے الحمدللہ بیعت کر لی۔ تو لیکن دادی جان نے جب دادی جان وہاں پہ ہسپتال میں رہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہسپتال سے ہی ان کا جب آپریشن وغیرہ جو بھی علاج ہو رہا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں گری کرامت کرے، انہوں نے ان کا علاج کیا، اور پھر انہوں نے وہ اپنے گھر میں انہیں لے گئے کہ مزید جو ہے کچھ دن انہیں رہنا تھا، تو کہنے کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ تو وہاں ان کی جو وائف تھیں، انہوں نے ان کی اتنی خدمت کی، ان کے کپڑے دھونا، ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جب واپس آئی تو وہ کہنے لگی کہ میری تو دنیا بدل گئی ہے، اس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور وہ قادیان سے ہی جو ہے بیعت کر کے تو واپس آئیں۔ تو اس طرح میرے تایا جان اور میرے بیبے جی جو دادی جان تھے، اس طرح انہوں نے احمدیت قبول کی۔ والد صاحب جو ہے وہ میرے تایا جان سے تقریباً 11 سال چھوٹے تھے، تو اسی اسکول میں جو ہے جہاں میرے تایا جان پڑھاتے تھے، اسی اسکول میں وہ بھی میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے، اور منشی محمدین صاحب اور یہ دونوں اساتذہ تھے۔ کوئی چند سالوں کے بعد جو ہے 1935-36 کے قریب کا جو میں نے سنا ہے کہ پھر میرے والد صاحب نے بھی حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جو ہے قادیان جا کے تو بیعت کر لی۔ تو اس طرح احمدیت جو ہے وہ الحمدللہ وہ ہمارے گھر میں آئی جہاں تک، اور اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب کی جو ہے 3-4 سال کے بعد 1940 میں غالباً میری شادی ہوئی، تو میری والدہ جو تھیں وہ بھی سیالکوٹ سے ہی تھیں، وہ جب ہمارے گاؤں میں آئیں تو یہ 1940 کے قریب کی بات ہے، اور انہیں قرآن کریم کے ساتھ جو ہے بڑا عشق تھا الحمدللہ، اور گاؤں میں پورے گاؤں میں جو ہے ہمارا گھر ہی جو ہے الحمدللہ پڑھا لکھا تھا اس زمانے کے حساب میں۔ تو میری والدہ صاحبہ نے جو ہے وہ چونکہ ان کا بہت یہ رجحان تھا قرآن کریم کی طرف، اور احادیث کی کتابیں ان کا پڑھنا، احادیث زبانی یاد کرنا، مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کی بعض حدیثیں جو وہ بیٹھ کے یاد کیا کرتی تھی، تو ہمیں ابھی تک وہ یاد ہے۔ بہرحال وہ جو ہی شادی ہو کے آئیں تو لوگوں سے ان کا میل ملاپ وہاں پہ ہوا، تو لوگوں نے اپنی بچیاں جو ہیں میری والدہ کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ ہماری بچیوں کو جو ہے قرآن کریم پڑھایا کریں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب ہم نے جب ہوش سنبھالی کہ ہمارے گھر کے سین میں ایک لمبی لائن جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کی، چھوٹی بڑی ہر طرح کی عمر کی لڑکیاں، اور اسی طرح لڑکے ایک سائڈ پہ لڑکے جو ہے کہ کم از کم ایک ٹائم میں جو اگر میں اس وقت بھی اگر ایکشن کروں تو میرا خیال ہے کہ 20-25 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں ایک ٹائم میں صبح کے ٹائم آ کے وہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ میرے والدہ سے وہ سبق لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے پورا گاؤں جو ہے ہمارا اس وقت کا جو پورا گاؤں تھا، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو ہماری والدہ سے جس نے قرآن کریم نہ پڑھا ہو، خدا کا قسم۔ تو بہت لوگ عزت کرتے تھے ہمارے گاؤں میں، صرف ہمارا ایک ہی گھر تھا جو احمدیوں کا تھا، اور دوسرے گاؤں میں وہی جو ہمارے منشی صاحب تھے، منشی محمدین صاحب، ان کا گھر تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہاں گاؤں میں چند اور بھی لوگ جو ہیں ادھر ادھر سے آ گئے، الحمدللہ 4-5 فیملیز جو ہیں وہاں پہ جو ہے احمدیوں کی ہو گئی تھی۔ تو بچپن میں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہم نے اپنی والدہ سے تو بہرحال یہ ہے الحمدللہ قرآن کریم وہیں سے ہم نے سیکھا، وہیں سے ابتدا ہوئی، لیکن یہ ہے کہ انہیں جماعت کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کی، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ بچے میرے جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ، اور جہاں تک ان کا ہے دین کی تعلیم حاصل کریں، اور جماعت کے ساتھ ایک مضبوط ان کا تعلق ہو۔ تو جب بھی کہیں کسی جگہ پہ اجلاس ہونا، تو جو میں ظاہر ہے اس وقت پرائمری میں تھا، بچہ تھا، طفل تھا، تو ہمارے جو منشی محمدین صاحب تھے وہی سارا کچھ تھے وہاں پہ، وہ صدر بھی وہی تھے، سیکٹری مال بھی وہی تھے، جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے ہر طرح کا جو ہے وہ ذمہ داری جماعت کے متعلق جو سے متعلقہ جو تھی وہی ادا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے بالکل جو ہے مسجد تھی، اور اس زمانے میں تو یہ آج کل کا ماحول نہیں تھا، خدا کے فضل سے وہیں پہ غیر احمدی جو تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچوں کو ساتھ لے کے
تو سامنے مسجد تھی، وہاں پہ جا کے باجماعت ہم نماز پڑھا کرتے تھے بچوں کے ساتھ لے جا کے۔ اور 1959 کی بات ہے، ہمارے ہمسائے میں فیملی تھی ایک، ہم انہیں چاچا جی کہہ کے بلاتے تھے، منیر احمد ان کا نام تھا۔ تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ابا جی کی تبلیغ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ بہت متاثر تھے۔ تو وہ میرے ابا جی نے انہیں کہا کہ منیر احمد چلو، میں جلسہ آ رہا ہے تو میں تمہیں ربا لے کے چلوں۔ تو وہ کہنے کے ٹھیک ہے، لو جی، وہ ربا گئے۔ اچھا، جانے سے پہلے انہیں خواب بھی آتی ہے۔ اب مجھے وہ خواب کی پوری تفصیل تو نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ جب انہوں نے وہاں پہ ربا گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو میں نے سارا ماحول جو ہے یہ مجھے خواب میں نظر آیا، میں خواب دیکھی ہے اور اس میں یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا میں نے سارا سین جو ہے خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے سارا۔ بہرحال وہ جب جلسے پہ گئے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت وہ جو ہے نیک طبع انسان تھے، وہ انتہائی بہت ہی فرشتہ سیرت انسان تھے وہ، ماشاءاللہ۔ ان کے بچے اب یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک ان کا بیٹا مربی سلسلہ بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہاں سے وہ بیعت کر کے واپس آئے۔ تو بہرحال گاؤں میں بہت شور پڑ گیا، بڑی مخالفت ہوئی، بہت لوگوں نے بائیکاٹ کیا، یہ کیا وہ کیا، بہرحال وہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا۔ تو بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب میں اس وقت ابھی پرائمری میں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ جو ہمارے مرشد صاحب تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ کے فضل سے تربیت کا جو ایک ان کا بزرگوں کا تھا، ایک ان کا بیٹا تھا، ایک میں تھا، ایک اور فیملی کا تھا دو، ہم تینوں جو ہے ایک ٹائم میں وہاں پہ پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں۔ تو جب ہمیں تفریح ہونی نا، یعنی کہ بریک آنی، تو تقریباً 12-1 بجے کا، 1-2 بجے کا ٹائم جو دوپہر کا ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمیں، ساتھ ہی مسجد تھی، وہاں مسجد میں لے جانا کرنا اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھانی، نماز کے بعد ہمیں بٹھا لینا اور مختلف قسم کے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض الہامات جو ہیں وہ ہمیں بتانے، اور پھر اس کے بعد وہ سننے انہوں نے ہمارے ہم سے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے وہی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کو کناروں تک پہنچاؤں گا، اور اس طرح کے دوسرے بعض جو الہامات ہیں، تو وہ انہوں نے اس وقت، آج بھی وہ نقشہ بھی میرے سامنے یاد آتا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے تو انہوں نے، اچھا تم سناؤ، تم سناؤ، تم سناؤ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں دینی معلومات سے متعلق، وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ اس وقت جب ہم اطفال تھے تو انہوں نے بہرحال بہت کچھ انہوں نے وہاں پہ الحمدللہ سکھایا۔ بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے ہم پرائمری کے بعد خاکسار کو اور تو کوئی جگہ نہیں تھی، ظاہر بات ہے پڑھنے کے لیے ہائی اسکول میں جانا تھا، تو چونکہ روا ہمارا ایک مرکز تھا، تو وہاں پہ میرے والد صاحب نے مکان بھی اپنا بنایا ہوا تھا، تو یہی ہوا کہ اس کو روا بھجوا دیتے ہیں تعلیم کے لیے، ہائی اسکول کے لیے۔ تو وہ پھر میں روا چلا گیا، تو میٹرک جو ہے، میٹرک تک وہاں پہ تعلیم حاصل کی، 69 میں خاکسار نے میٹرک کیا۔ تو وہاں بھی ظاہر ہے روا کا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے پورا جماعت کے ساتھ، پہلے اطفال الحمدیہ میں، پھر خدام الحمدیہ میں، وہاں پہ خدمت کی بھی چھوٹی موٹی توفیق ملتی رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب وہاں پہ میں تھا تو دار احمد غریبی میں غلہ منڈی میں تھے ہم، تو سائق سائق کے طور پہ خدمت کی توفیق ملی وہاں پہ۔ بہرحال ایک بہت اچھے ماحول میں جو ہے خدا کے فضل سے وہاں پہ وہ اس وقت کو ربا کا ماحول بھی جو ہے الحمدللہ کمال ہے، مطلب کہ بندہ سوچتے رہ جاتا آج کا اور اس کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ وہاں پہ وہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ سارے انہیں مطلب ظاہر ہے اس وقت صحابہ بھی کئی ابھی اس وقت ہم زندہ تھے الحمدللہ، انہیں بھی ملنے کا موقع ملتا رہا، اور جتنے بھی جماعت کے بزرگ ہیں سب سے بہت اچھا جو ہے ان سے ملاقات ہونی، ان سے جا کے دعا کی درخواست کرنی، مسجد مبارک میں جمعہ پہ یا آگے پیچھے چلے جانا، وہاں پہ آج بھی مجھے یاد ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب سے ملاقات، وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک سائڈ پہ ہو کے انتظار کرتے تھے ہم کہ یہ نماز ختم کر لیں تو ہم ان سے جا کے مصافحہ کریں۔ تو اتنے ان کے نرم نرم ہاتھ تھے کہ دل کرتا تھا کہ انہیں چھوڑے ہی نہ، بہت مزیدار ان کے بڑے جیسے روئی کے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ ملانا، تو ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ اور پھر انہیں دعا کے لیے بھی کہتے، اس طرح جو ظفر اللہ خان صاحب
ان سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی. مجھے یاد ہے میں نے دعا کے لیے عرض کیا کہ دعا کی درخواست ہے، تو مجھے کہنے لگے، ہمیں ساتھ اور بھی تھے، کہ صاحب سے کہیں دعا کے لیے، انہیں کہا کریں. تو یہ پر بزرگوں کی وہ باتیں ہیں کہ جو انسان آج بھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہمارے بزرگ کتنا ان کا ایمان کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ مقام پہ تھے وہ سب. بہرحال وہاں سے میں حادثات جو ہے میٹرک وہاں پہ کیا، تو اس کے بعد لاہور میں میرا پروگرام تھا آگے پولی ٹیکنک میں داخلہ لینے کا، لیکن وہ ٹائم گزر گیا، وہ نہ ہو سکا. تو پھر والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ ٹائم تمہارا گزر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم کوئی یہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس میں داخلہ لے لو. وہ بہرحال میں پھر قصور میں ٹیچر ٹریننگ اسکول تھا، وہاں پہ میں نے داخلہ لیا، 2 سال کا کورس کیا وہاں پہ. تو وہاں پہ پھر وہیں پہ کورس کے بعد تقرری وہیں پہ ہو گئی. تو تقریباً 6-7 سال جو ہے میں وہاں پہ درس و تدریس کا کام جو ہے وہ کرتا رہا. اور 79 میں جو ہے پھر خاکسار جو ہے وہ ادھر جرمنی کے لیے جو ہے آ گیا. اور جرمنی میں مارچ 79 میں خاکسار جو ہے جرمنی آیا اور سیدھا ہائیڈلبرگ گئی، کیونکہ یہاں پہ میرے 2 کزن تھے، چودھری بشیر احمد صاحب اور نصیر نجم صاحب. تو یہ دو چودھری بشیر احمد صاحب جو میرے کزن وہ فیملی کے ساتھ تھے، ان کی وائف اور چھوٹی بیٹی. اور نصیر نجم صاحب جو تھے وہ اکیلے ہی تھے، اور ایک اور احمدی تھے. اس وقت ہماری جماعت بس یہ سمجھ لیں کہ 4-5 لوگوں پہ مشتمل ہے، ہماری ہائیڈلبرگ کی جماعت تھی ٹوٹل. تو پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے 4-5 ماہ کے بعد میرے بڑے بھائی مبارک احمد صاحب اور میرے کزن ہیں ذوالفقار احمد صاحب اور 1-2 اور دوست جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئے. تو اس طرح ہم 6-7 جو ہیں خدام جو ہیں وہ یہاں پہ الحمدللہ ہماری ایک اس سے پہلے سے ایک بڑی جماعت بن گئی. تو مجھے یاد ہے 1980 میں جو ہے وہ ہم تقریباً 8-9 میرا خیال ہے ہم لوگ ہو چکے تھے. تو انتخاب ہوا خدام احمدیہ کا، کیونکہ اس وقت تو ابھی انصار ہمارے میں تھا یا کوئی نہیں، ابھی آئے تھے کوئی انصار والے سارے سب خدام ہی تھے. تو الحمدللہ خدام کا جب انتخاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو ہائیڈلبرگ کا جو ہے قائد مجلس کے طور پہ خدمت کی، جو ہے پہلے قائد کے طور پہ جو ہے خدمت کی توفیق ملی. تو بس اس طرح یہاں پہ پھر چلتا رہا کام. خاکسار یہاں جب آیا ہے تو آتے ہی میرا مہینہ 1.5 مہینے کے بعد یہاں ایک فرم تھی، اس میں خاکسار نے کام شروع کیا، تقریباً 15 سال وہاں پہ کام کیا. اور اسی دوران جو ہے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، اس وقت یہاں جرمنی میں جو ہمارے عام لوگوں کا جو کام تھے نا، یا تو یہی فیکٹریوں میں، یا بعض لوگ جو تھے کوئی کپڑے کا کام کرتے تھے. تو میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک ریسٹورنٹ پہ کام کرتا تھا، تو وہ وہاں پہ پیزا وغیرہ بنتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ پیزے کا کام جو ہے میں اچھی طرح کر لیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پیزا بنائیں. تو ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم پیزا کس طرح بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ پیزا میں تو سور کا گوشت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم تو نہیں وہ کر سکتے. اسی طرح شراب وغیرہ بھی وہاں پہ چلتی ہے. تو اس کا وہ کہنے لگا لیکن اس کا کچھ سوچنا چاہیے. پھر ہم نے سوچ بچار کی، تو یہاں ہائیڈلبرگ میں ایک گوشت کی فرم ہے، ہم اس کے پاس گئے. پہلے کام شروع کر لیا بھائی نے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے نا ہم سور کے یہ جو ہے وہ سامی و شنگن وغیرہ یا جو بھی گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ اس کی جگہ پہ میں ترکیوں سے جا کے تو جو ہے یہ چکن کی جو ہے نا وہ میں سلامی لے لیتا ہوں. وہ لیکن وہ جب اس نے استعمال کی تو وہ اس کا جو ہے وہ کوئی اس پہ صحیح سوٹ نہ کی نا، تو وہ اس وجہ سے وہ کہنے لگا کہ بھی یہ تو کام نہیں یہ وہ پورا کر رہی جو وہاں پہ جو ہونا چاہیے. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ ایک فرم ہے گوشت کی، بہت بڑی فرم ہے، ان کے پاس ہم گئے.
اور انہیں ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں گائے کی جو ہے وہ سلامی اور شنکن چاہیے پیزے کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا ہم تو نہیں بناتے، اگر بنائیں گے تو آپ کو بہت 3 گنا زیادہ مہنگی پڑے گی۔ ہم نے اسے کہا کہ آپ ہمیں بنا دیں، قیمت جو بھی آپ کی ہے وہ ہم سے لیں۔ اور اس وقت جو سور کی یہ جو سلامی شنکن تھا وہ 4 ساڑھے 4 مارک کے حساب میں کلو کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کم سے کم 12-13 مارک جو ہے پر کلو جو ہے وہ ہم دے سکیں، اس سے کم نہیں ہونا۔ ہم نے اسے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمیں بنا کے دیں۔ لیکن جی وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں تو تقریباً ہفتہ 2 ہفتے کے بعد وہ مکمل ہوگا پروسیس، تو پھر آپ کو ہم پہلی ڈلیوری دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نہیں جی الحمدللہ وہ جب اس نے ہمیں دی تو کام شروع ہوا ہمارا پیزے کا، تو اتنی اس میں برکت پڑی اس ٹائم میں کہ لوگ جتنے بھی ہمارے احمدی تھے، خاص طور پہ ظاہر بات ہے جن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے تھے، کہ آس پاس کے علاقے میں دھوم پڑ گئی کہ ہیں اتنا کام 4-4 5-5 ڈرائیور ایک ٹائم میں چل رہے ہیں اور بھاگو بھاگ، اور لوگ جو ہیں مطلب ان کا گائے کی سلامی اور شنکن انہیں اتنا مزیدار لگا کہ وہ مطلب ہمارے سے کام سنبھالے نہ سمجھا جائے، اتنا کام خدا کے فضل سے۔ 1 پیزا 2 پیزے 3 پیزے اس طرح ہم نے جو ہے پھر مختلف شہروں میں پیزے کھولے، اور پھر اس کو دیکھا دیکھی جو ہے جب احمدیوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں سلامی چنکن جو ہے گائے کی وہ اس فرم سے مل سکتی ہے، وہ پھر چاروں طرف ہر جگہ پہ جہاں جہاں کسی کے کان میں پڑی وہ چیز کہ بھائی یہ کام تو بہت زبردست ہے، تو وہ پھر ہمارے احمدی جو ہیں اس وقت پھر ہر طرف پیزے پیزے ہو گئے، اور یہاں سے یہ آ کے پھر بلکہ پھر بعض ہمارے احمدی دوست سے انہوں نے مختلف پیزوں پہ آ کے یہاں سے سلامی کے آرڈر لینے ان سے، اور ان کو سپلائی کرنی جا کے خود ہم برگ تک یہاں سے جاتا رہے۔ تو بہرحال وہ ایک الحمدللہ ایک بہت اچھا سلسلہ چلا کہ میں سمجھتا کہ جرمنی میں جو حلال پزا ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے وہ شروع کیا، اس کے بعد پھر چل سو چل پھر جس کا جو بھی چلتا رہا کام۔ پر یہ ایسے وقت گزرتا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہرحال بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کے بڑے فضل ہیں کہ یہاں پہ آ کے تو جہاں تک جماعت کا تعلق ہے خدا کے فضل سے ہم تو ایک احمدی جہاں بھی جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی جماعت کے ساتھ تعلق بڑھائیں اور جماعت میں خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خدمت کریں۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے الحمدللہ جماعت کی خدمت کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور ہر سطح پہ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، اس کے فضلوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، سب اس کے فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے۔ تو خاکسار کو اس وقت جب شروع میں 86-87 میں جرمنی میں صرف 4 ریجن ہوتے تھے، فرینکفرٹ ریجن، منشن ریجن، کولن ریجن اور ہمبرگ، اور ان چاروں ریجنوں کے جو خدا مل احمدیہ کی سطح پہ چاروں ریجنل قائدین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو یہ بھی فضل کیا کہ فرینکفرٹ کا پہلا ریجنل قائد جو ہے وہ یہ سارا ہمارا علاقہ جو ہے اس وقت 65 مجالس تھی خدا مل احمدیہ کی جو فرینکفرٹ ریجن میں تھی، یہاں سے کارلسرے سے لے کے تو بلکہ کارلسرے سے ابھی آگے بیٹنگ ہائم وغیرہ یہاں سے لے کے تو آگے دوسری سائڈ پہ گوٹنگن تک جو ہے یہ ریجن فرینکفرٹ ہوتا تھا۔ تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خدمت کی توفیق دی ایز اے ریجنل قائد فرینکفرٹ کے طور پہ۔ تو 87 سے لے کے 91 تک جو ہے وہ الحمدللہ خاکسار بطور ایز اے ریجنل قائد کے جو خدمت کی توفیق ملی۔ اس کے بعد کچھ دیر جو ہے خدا مل احمدیہ کی نیشہ حملہ میں بھی ایز اے محتم تربیت کے طور پہ خدمت کی توفیق ملی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کام چلتا رہا جماعتی جو بھی خدمت کی، پھر الحمدللہ پھر 1997 میں الحمدللہ ایز اے ریجن امیر سٹوٹگارٹ اور بادن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اور 2019 تک جو ہے یعنی کہ 22 سال اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔
وہ میں بتا رہا تھا کہ 2001 بہت برکتوں والا سال تھا، تو 2001 میں ہی اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو بطور ایز اے افسر جلسہ سالانہ 2001 کا خدمت کی توفیق دی۔ اس وقت لندن میں جلسہ نہیں ہوا تھا اور وہ انٹرنیشنل جلسہ بن گیا ہمارا نا یہاں پہ، اور خدا کے فضل سے 50,000 کے قریب اس کی حاضری تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا آخری وہ جلسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال توفیق عطا فرمائی اس خدمت کی بھی، اور اسی سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو بیت اللہ کا حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے 2001 کا سال جو ہے وہ ہمارے لیے بے شمار برکتیں لے کے آیا۔ یہ ایک سال پہلے کا جو ہے نا، اس وقت تو ظاہر ہے مجھے اپنی بھی ہوش نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے، اس جلسے میں اتنا زیادہ تھا تو، لیکن اس سے ایک سال پہلے یہاں پہ ہمارے اجتماع ہوا تھا، نیشنل اجتماع ہمارے ایپل میں، اور اس میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف لائے، تینوں دن یہاں پہ آتے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ 1999 میں الحمدللہ لجنہ امام اللہ کا سالانہ اجتماع جو ہے وہ ہمارے یہاں ہائیڈلبرگ ایپل میں جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا، اور اس میں الحمدللہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بنفس نفسی تشریف لائے، اور تینوں دن جو ہے دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ایپل میں ہم نے جو ہمارا راتھ ہاؤس تھا اس میں برگا ماسٹر سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے حضور کے لیے ان کے دوپہر کے آرام کے لیے رہائش بنانی ہے، تو ہمیں یہاں پہ کوئی جگہ دے، تو انہوں نے وہیں پہ سکول، ساتھ ہی سکول تھا، اس کے 2 کمرے جو ہیں بہترین ہمیں وہ دیے کہ یہاں پہ آپ ان کے لیے آپ انتظام کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے حضور کے ٹھہرنے کا جو ہے دوپہر کو انتظام کیا، اور یہاں پہ رائے نگر حالیہ وہاں پہ جو تھا لجنہ کا اجتماع تھا سالانہ، اور جمعہ ہفتہ اتوار تھا، اور ہفتے والے دن جو تھا وہ چونکہ اس وقت خاکسار جو ہے ریجنل امیر بھی تھا، تو خاکسار نے یہاں پہ تبلیغی نشست کا جو ہے جرمن تبلیغی نشست کا انتظام کیا ہوا تھا، یہ ایپل میں ہال تھا ایک بڑا، اس میں پورے ریجن سے جو ہے وہ جرمن دوستوں کے لیے کو لے کے آئے ہوئے تھے ہمارے صدران، تو کافی تعداد تھی، خدا کے فضل سے 100 کے قریب جو ہے، تو وہاں پہ جمعے والے دن حسام نے جمعہ پڑھایا، حسام نے افتتاحی تقریب فرمائی، اور اس کے بعد حضور واپس تشریف لے گئے۔ ہفتے والے دن یہاں پہ حضور تشریف لائے، اور وہ پھر جو ہے لجنہ کا کی طرف بھی خطاب تھا، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ تبلیغی ہفتے کے دن مجھے یاد نہیں ہے کہ حساب کا خطاب تھا یا نہیں، لیکن بہرحال وہ ہماری تبلیغی میٹنگ تھی، اس میں حضور سوال و جواب کے لیے جو ہے وہ تشریف فرماتے، تو وہ تبلیغی میٹنگ بہت دلچسپ تھی اور بہت کامیاب، ماشاءاللہ حال بھرا ہوا تھا۔ تو جب تبلیغی وہ ختم ہوئی میٹنگ تو حضور باہر تشریف لائے، تو حضور پرائیویٹ سیکٹری صاحب سے فرمانے لگے کہ یہ سارا انتظام جو تھا یہ کس نے کیا ہوا یہ سارا انتظام؟ میں بھی ساتھ ساتھ ادھر لیفٹ سائڈ پہ پیچھے ذرا چل رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اپنا ریجا میر صاحب ہیں، وہ چونکہ میرے کزن ہیں تو وہ حسب بھی جانتے تھے اس صاحب میں، تو وہ کہنے لگے مرشد صاحب بھائی نے ان کے زیر انتظام ہے۔ اچھا، بڑا حضور نے خوشنودی کا اظہار، خوش ہوئے، اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مطلب کہ انہیں دعائی الفاظ سے الحمدللہ۔ وہیں پہ پھر ہم نے حسب کے ساتھ مرغا ماسٹر کی، اور یہاں پہ ایک دو جو تھے نیشنل اسمبلی کے ممبران ایس پی ڈی وغیرہ کے، انہوں نے حساب سے ملاقاتیں بھی کی۔ تو حساب جب ہفتے والے دن واپس تشریف لے گئے تو رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب نور مرشد سے مجھے فون آیا، چھوٹی بیٹی تھی، اس وقت 10-11 سال کی تھی، تو اس کو حضور پیار سے چھوٹی عطیہ کا نام تو اس کا شازیہ ہے، لیکن اس چھوٹی عطیہ کے نام کہہ کے تو وہ بلاتے تھے، وہ ہمارے بھائی جلال شمس مرحوم میرے کزن، ان کی بیٹی تھی عطیہ، تو اس کے نام سے حضور بیٹی میرے کو دیتے، ہم پیار سے اسے کہتے کہ یہ تو مجھے اسی طرح لگتی ہے، چھوٹی عطیہ ہے، تو اس چھوٹی عطیہ کا نام لے کے جو ہے حضور ہمیشہ بلاتے تھے۔ حضور نے پیغام دیا کہ چھوٹی عطیہ کے لیے صبح پھول لے کے جانے ہیں۔ پیغام ملا کہ صبح جب صاحب نے دعا کروانی ہے تو دعا کے بعد جو ہے کہیں قریبی جو ہے بچی کو بلا لیں تاکہ صاحب جو ہے وہ پھول جو ہے وہ اس کو دے دیے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ گیا اس سے بہت، اور
ہمیں کیا چاہیے، بہت خوشی ہوئی۔ خیر اگلے دن جب حافظ صاحب آخری سیشن ختم ہوا، دعا کے بعد حضور بات تشریف لائے، تو حضور مجھ سے دریافت ماننے لگے کہ ہاں اب کیا پروگرام ہے۔ میں نے حضور یہ 2-3 سیٹ لگائے ہوئے ہیں تصویروں کے، تو یہ حضرت شفقت آپ تصویریں جو ہیں بنوا دیں ہمارے ساتھ۔ حضور نے کہا، اچھا چلیں بیٹھے، تو ساتھ ہی صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ میں نے وہ چھوٹی عطیہ کے لیے پھول بھیجے تھے، ملے ہیں آپ کو؟ میں نے کہا حضور سنا تو میں نے تھا لیکن ابھی تک ملے تو نہیں، تو میں نے بشیر سے کہا تھا۔ تو اتنے میں بشیر صاحب جو ہیں وہ فٹافٹ وہ ان کے پاس پھول تھے لے کے آ گئے، تو میں نے ساتھ ہی بیٹی کو پیچھے کھڑا کیا ہوا، تو میں بھاگ گیا جلدی سے، میں کہا فٹافٹ بیٹی آئی تو حاج صاحب نے بشیر صاحب سے پھول لیے اور ساتھ اس کو ایسے بازو سے پکڑ کے اس کا حال چال پوچھنے لگے، کیا کرتی ہو، یہ جو بھی بات تو مجھے یاد نہیں ہے وہ باتیں، تو چند جو ہے سیکنڈ جو ہے یا منٹ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے صاحب نے حضرت شفقت اس سے کچھ باتیں کی، تو ساتھ حاج صاحب نے اس کو پھولوں کا گلدستہ دیا۔ تو یہ ہمارے زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ حاج صاحب نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے وہ اب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بڑا فریم اس کو کر کے یادگار کے طور پہ جو ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بہت ہی میں خاص طور پہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ٹیکسی چلاتے ہیں، تو میں دوسرے لفظوں میں تعدیث نعمت کے طور پہ سمجھ لیں، خاکسار بھی جو ہے کافی دیر سے جو ہے وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا لیکن ابھی میں 1-2 دن چلاتا ہوں الحمدللہ۔ تو پچھلے ٹائم میں جب تقریباً 2010 کی بات ہے، بالکل 2010 کی بات ہے، ٹیکسی چلایا کرتا تھا، تو ٹیکسی میں بیٹھنا تو ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی دیکھنا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس پہ بیٹھا ہے، کیونکہ ٹائم جب آپ واٹر سائٹ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی پہلے ادھر ادھر جو بھی دیکھتا ایسے ایک دن خیال آ گیا یکدم کہ گھر میں خدا کے فضل سے روحانی خزان کا سیٹ پڑا ہوا ہے، بڑی مدتوں سے سن 86-87 میں نے وہ خریدا تھا، تو میں نے کہا اتنی دیر سے پڑا ہوا ہے، کتابیں پڑھی ہی اسی، تو کبھی کبھی جب ضرورت پڑی جائے بندہ دیکھ لیتا ہے، مطلب دل میں یہ چیز خدا تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ یہ وہ جو ہے روحانی خزان کا جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو جی میں اگلے دن برائے نعم دیا جو ہے وہ لے گیا، تو جب بھی موقع ملنا تو تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلے تقریباً سمجھ لے کہ 2-3 ہفتے جو ہے نا الفاظ جو تھے وہ بڑے بھاری بھاری، تو مجھے بعض اوقات طبیعت پہ بڑے گراں سے نا بوریت سیدھی سی بات ہے، میں عجیب سا دل نہ کرنا کہ آپ تھوڑا سا پڑھ کے تو چھوڑ دینا یا کیا۔ یہی پھر ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ کتاب ہے اور اس میں الہامی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ تو نہیں مجھے پڑھنی چاہیے۔ اچھا ایسا خدا تعالیٰ نے پھر اس کا ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ یقین جانے میں نے پھر جب میں نے شروع کی کتاب روانی سے پڑھنے کی، تو پھر ایک ایسا وقت تھا کہ میرا ہوتا تھا کہ کون سا وقت تو میں سواری کو اتاروں واپس آ کے تو میں فٹافٹ اگلی جو ہے جہاں سے چھوڑا ہے کتاب پڑھنی شروع کر۔ کہ جی میں نے الحمدللہ 2010 میں برائے احمدیہ سے شروع کیا اور 2017 کے وسط میں جو ہے خدا کے فضل سے 23 جلدیں روحانی خزائن کی، 10 جلدیں ملفوظات کی، 3 جلدیں مجموعہ اشتہارات جو ہیں ان کی، خدا کے فضل سے صرف اور صرف ٹیکسی میں بیٹھ کے، مطلب اس میں کوئی مبالغہ میزی نہیں کہ گھر میں نے کبھی کبھار کوئی حوالہ دیکھنے کے لیے وہ کتاب کھولی ہو تو کھولی ہو، لیکن اس ٹائم میں جتنا میرا ٹائم صرف گاڑی میں کتاب رکھی ہوتی تھی، وہاں سے پڑھنا، گھر آ کے وہ ظاہر بات ہے جتنا بھی پڑھ لینا، تو یہ تقریباً 6.5 سال جو میرے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے مکمل ایک دور جو ہے ان کا جو ہے یہ پورا مکمل وہاں پہ کیا۔ تو یہی میرا اسی غرض میری بات کرنے کی یہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو انسان، اور آج کل تو پھر بہت زیادہ سہولت ہے کہ آج کل تو اس وقت تو کتابیں جو ہیں وہ ایسے ہمارے انٹرنیٹ میں نہیں تھی، اور پوری کی پوری بڑی کتاب ساتھ اٹھا کے لے کے جانی پڑتی تھی، اور آج کل تو خدا کے فضل سے یہ ساری سہولتیں موجود ہیں کہ تمام کتابیں جو ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، اور بجائے کہ بندہ ٹیلی فون پہ دوسری چیزیں دیکھے ادھر ادھر کی، تو اگر ہم چاہیں
تو روحانی انسان کا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ مشرف صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پزا بنیاد جو ہے حلال پزے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ بھائیوں کو جی جرمنی میں رکھنے کی۔ تو جرمنی میں تو بڑی تعداد میں ترکی بھی مسلمان موجود تھے اس وقت، جی کیا ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا یا یہ کہ ہم اس طریقے سے گوشت بنوا لیں، اور پھر یہ کہ جو شراب بھی ہوتی ہے، تو آپ نے شراب کے بغیر الحمدللہ اس کو بیچا، تو اس کا کوئی فرق پڑا تھا؟ کوئی فرق نہیں، ہمیں تو قطع بعض لوگ کہتے تھے ہمیں کہ جی ہمیں جو ہے ساتھ بیئر یا شراب یا کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں وہ چاہیے، ہم انہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ اچھا ڈرائیور سے کہیں کہ وہ راستے میں سے لیتا ہے ٹانک ٹیلے سے، ہم نے کہا پلیز ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کو پزا یا اس کے ساتھ کوئی اگر کوئی جوس چاہیے وہ لے کے جاتے ہیں، یا کولا فنٹا جو ہے وہ ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، کسی قسم کی الکوہل والی چیز جو ہے وہ ہم مہیا نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک یہ ترکیوں کا، اس وقت تک ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کسی سے بھی کہ کوئی ترکی میں کرینڈا سلامی ہو یا ادھر ہو، یا مطلب کہ پیزے کے لیے اسپیشل سلامی ہوتی ہے جو پیزے کے اوپر ڈلتی ہے، تو وہ اس وقت تک جو بھی تھے اٹالین ریسٹورینٹ یا ڈوئچ یا ادھر ادھر، تو کوئی ایسا نہیں سلسلہ تھا۔ اور پھر اس وقت جو ہے اس وقت تک جو تھا یہ لیفروں کا بھی سلسلہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن بہت کم، مطلب کہ ڈیلیوری والے پیزے بہت کم تھے، زیادہ تر ریسٹورینٹ تھے، پیزے تھے لیکن بہت کم تھے۔ لیکن جب الحمدللہ یہ رنڈا سلامی چکن جو ہے، یہ گائے کا گوشت کے جو ہے، یہ جب آئی ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے احمدیوں کے لیے بہت کاروبار کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر ہر جو ہے شہر میں اور ہر گاؤں میں جو ہے ہماری پیزے احمدیوں کے اللہ کے فضل سے ہو گئے تھے۔ اس وقت جب جلسے پہ آتے تھے نا ہمارے مہمان، بلکہ میر محمود احمد صاحب مرحوم وہ تشریف لائے، تو ہمارا پیزا تھا یہاں پہ پلائن میں، تو وہ جو پارٹی پیزا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ان کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ تو وہ مطلب کہ بعد میں ہم ایک دفعہ پیچھے روا گئے، جب میرے ماموں کی یعنی کہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے والد صاحب کی وفات ہوئی، تو وہاں پہ ہم گئے جنازہ لے کے، تو پھر میر محمود احمد صاحب مرحوم سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ وہاں پہ بھی ذکر گیا، ہمیں یاد ہے آپ کا اتنا بڑا پیزا جو تھا وہ ہم نے وہاں پہ کھایا تھا، بڑا مزے لے کے بات کرتے تھے۔ تو اس وقت جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ، کیونکہ مئی مارکیٹ میں جلسہ ہوتا تھا، اور زیادہ تر جو ہے خاص طور پہ وقار عمل کے ٹائم میں بھی ہم یہاں سے پیزا جو ہے وہاں پہ بھجوا دیا کرتے تھے کہ یہاں پہ چلو تھوڑے بہت لوگ ہیں پیزے سے جو ہے انجوائے کریں۔ تو جتنے بھی ہمارے مہمان جماعتی آتے تھے، کسی کو پیزا کھانے کے بغیر ہم نہیں جانے دیا کرتے تھے، بلکہ ساتھ دیا کرتے کہ اپنے گھر کے لیے بھی لے کے جائیں۔ خاک سار جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1979 میں 79 میں جو ہے یہاں جرمنی آیا تھا، اور یہاں پہ الحمدللہ جب سے یہاں پہ آئے تو اسی وقت سے ہم، چونکہ یہ فرینکفرٹ سے ہائیڈلبرگ کی جماعت کے درمیان میں اس وقت کوئی ایسی خاص جماعت نہیں تھی، بہت کم جماعتیں تھیں اس وقت، تو نواب منصور خان صاحب کا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ اکثر آتے جاتے تھے، مبلغ انچارج جو تھے جرمنی کے، تو اکثر ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور چونکہ آنا جانا رہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ تبلیغی اسٹال وغیرہ جو ہے وہ تبلیغ کریں، تبلیغی اسٹال لگائیں۔ اب ہمیں زبان وغیرہ تو آتی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے اسٹال لگانے وہاں پہ شروع کر دیے ہائیڈلبرگ میں، اور اکثر اوقات جو ہے ہم ہدایت اللہ حفظ صاحب کو یہاں پہ بلا لیا کرتے تھے، تو وہ ہمارے پاس اسٹال پہ بھی بعض اوقات آ جانا انہوں نے، یا بعض اوقات پھر گھر میں، یہ اس وقت یہ یوہاوا وٹنس والے جو ہیں نا یہ عیسائی، یہ بڑے جو ہے فالو ہوئے تھے، گھروں میں آ کے تو انہوں نے باتیں لٹریچر دینا، باتیں بتانی ادھر ادھر کی، وہ پھر ہم نے انہیں قابو کر لینا کہ اچھا آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ٹائم دیں، کیونکہ ہمیں تو زبان نہیں پوری طرح آتی، تو بہرحال آپ ہمیں ٹائم دیں، تو کس دن انہوں نے ٹائم دینا تو ہم نے ہدایت اللہ صاحب کو، صاحب مرحوم کو بلا لینا ادھر نا، انہوں نے یہاں پہ آنا اور ان کے ساتھ انہوں نے
जो भी अपनी जमात का पैगाम देना, उनकी बातें सुननी और बहुत एक अच्छे जो है तबलीग के जो है अल्लाह ताला के फजल से मौके जो हैं हमें मिलते रहे हैं। अभी हमारी फैमिलीज़ नहीं यहाँ पे आई हुई थी, हम अकेले-अकेले थे और वो हमने खुद ही अपना जो है ये जो स्टैंड वगैरह इसके खुद ही सारा कुछ सामान वगैरह तैयार किया। खुद ही बोर्ड इतने बड़े बोर्ड जो हैं वो लिखे वहाँ से मुकर्रम बादशाह तारिक साहब उनसे जो है उर्दू में के ये क्या है तो वो क्या उन्होंने हमें तर्जुमा बताना कि ये इसका इंग्लिश है सॉरी जर्मन है तो ये इसको आप जर्मन में लिख लें। तो वो फिर खाकसार ने खुद ही जो है वो पेंट करके हाथ के साथ ब्रश के साथ जो है इतने दे 2-3 बोर्ड जो है वो बना के तो वो जो हमारा स्टैंड था उसके 3 मीटर का स्टैंड होता था, तो उसके सामने जो है वो लटका लिए करते थे कि अपना जमात अहमदिया का एक बोर्ड था। फिर कलमे का बड़ा एक बैज था बैनर था वो हम पीछे लगाते थे। तो किताबों के स्टाल वो ऊपर उसके जो है थोड़ा-सा लिख लिख के पोस्टर नोट्स तो ये वो बहरहाल ये छोटी-मोटी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाकायदगी के साथ हम जो है शहर के वसत में जो है वो स्टॉल लगाया करते थे और फिर वो उसमें बहुत लोग आते थे और उस वक़्त मुझे याद है हमने मरकज़ से हमारे पास पम्फलेट आए, तो हमारे सदर साहब उस वक़्त थे चौधरी बशीर अहमद साहब जो मेरे कज़न जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है, उनकी छोटी बच्ची थी साथ और खाकसार और इस तरह हम 2-3 लोग और पूरे हमने शहर में हाइडेलबर्ग जो हॉफस्ट्रा से है, वहाँ से लेके बल्कि ऊपर किले तक जो है, वो हम बाज़ार में से गुज़रते, 2 उधर वो छोटी बच्ची हमारे साथ थी। तो वो भाग-भाग के जो है, वो छोटे पम्फलेट जो थे, वो लोगों में लेते थे और लोग बड़े शौक से लेते थे कि बच्ची दे रही है इनसे। हमारे से बाज़ नहीं भी लेते थे, वो भाग-भाग के जो है, वो तक़सीम करती थी। और बड़ा मतलब है कि उस वक़्त खुदा के फज़ल से हमें चूँकि ज़ुबान नहीं थी उस वक़्त लेकिन ख़ामोश तबलीग और इस तरह जो स्टॉल वग़ैरह लगाने, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला हमारा चलता रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसन मुबश्शिर साहब। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला ने आप पर बेशुमार फ़ज़ल फ़रमाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने जर्मनी में अल्लाह ताला ने आप भाइयों को तौफ़ीक दी है कि हलाल पीसे का आगाज़ किया, जो नीयत थी आपकी कि हलाल काम करना है। अल्लाह ताला ने आप भाइयों की किस्मत में ये लिखा कि आपने वो राब्ता किया कंपनी से और फिर अल्लाह मियाँ ने बड़ी बरकतें भी अता की और बहुत से अहमदियों ने शुरू किया। गो के तुर्की बड़ी तादाद में मौजूद थे मगर ये तौफ़ीक आपके हिस्से में आई। इससे मुझे एक वाक़या याद आता है वो सुनाकर जी, फिर इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करेंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे हज़रत मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब जी। और 1902 में आप कादियान तशरीफ़ लाए थे। आपको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहरा देने की तौफ़ीक मिली और उसके बाद हज़ूर के विसाल के बाद हज़ूर के मज़ार पर भी आपको हिफ़ाज़त के लिए मअमूर किया गया। हज़ूर की ज़ाती निगरानी में आप लंगर खाने का सौदा सलफ़ ख़रीदा करते थे हुँ, और इसके अलावा मेहमानों की खिदमत करना, उनके कपड़े धोना और इन खिदमात के साथ-साथ इल्म हासिल करने के लिए तगो-दो करते थे, बहुत कोशिश किया करते थे। अपनी शादी के बाद उन्होंने शीर फ़रोशी यानी दूध बेचने का काम जी, शुरू किया और ख़ालिस दूध ज़ाहिर है अहमदी जैसे आपको अल्लाह मियाँ ने तौफ़ीक दी, अहमदी की तो पहचान ही यही है। ख़ालिस दूध बेचने में उनकी एक एक मशहूर थे और वो इस कदर अपने इल्म में पुख्ता थे कि दूध में उँगली डालकर बता दिया करते थे कि ये दूध ख़ालिस है कि नहीं। माशाअल्लाह। और फिर जब ये तक़सीम में हिंदो-पाकिस्तान हुआ है, तक़सीम के बाद ननकाना शरीफ शिफ्ट हो गए हुँ, और वहाँ पर भी यही काम जारी रखा दूध बेचने का। और जब मुखालफत बढ़ी है अहमदियों के खिलाफ तो आप ऐलान करके दूध बेचा करते थे कि लोगों मैं भी मिर्ज़ाई, मेरा दूध भी मिर्ज़ाई, माशाअल्लाह। ये सोच समझ कर खरीदना। क्या चूँकि पूरे शहर में खालिस दूध मिलता ही उनकी दुकान से था इसलिए लोगों को चारा ही नहीं था कि कहीं क्या और से बात! खरीद सकें। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। तो ये पहचान है अहमदियत की, ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरबियत की, जिन बुज़ुर्गों का आपने ज़िक्र किया और ये हम पर बड़ा एहसान है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आपने अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सलाम वसल्लम की पहचान हमें
حقیقی पहचान हमें दी और जो हकीकी तालीम थी वो हम तक बेशक, पहुँचाई। बेशक। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुबशर साहब आपके वक़्त का। जज़ाकुमुल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल-कलम के देखने वाले इन बातों से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे और जहाँ ये ईमान में इज़ाफ़े का बाइस बनेगी ये बातें, इसी तरह से जो गैरस जमात बहनें, भाई हैं, नेक फ़ितरत, सलीम फ़ितरत, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी रहनुमाई हिदायत का बाइस भी बने। बहुत-बहुत शुक्रिया आमीन। आपका। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।